القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. بارک اللہ فیک۔ القاعدۃ الاولی، پہلا قاعدہ میرے دوستو، ان تعلم، اچھی طرح جان لیجئے، ان الکفار الذین قاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرون بان اللہ تعالی هو الخالق الرازق المدبر۔ وہ کفار مشرکین، ان الکفار الذین قاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کفار سے مشرکین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائیاں کی، قتال اور جہاد کیا، مقرون، وہ اقرار کرنے والے تھے بأن اللہ تعالی هو الخالق، کہ اللہ تعالی ہی خالق ہے اور رازق ہے اور مدبر ہے۔ خالق کا معنی پیدا کرنے والا، رازق کا معنی روزی دینے والا، اور مدبر کا معنی پوری کائنات کی امور کی تدبیر کرنے والا اور فیصلے صادر فرمانے والا۔ یہ کفار قریش کو ان تمام حقائق کا اقرار و اعتراف تھا۔ شیخ کا اسلوب آپ دیکھیں، بأن اللہ تعالی هو الخالق الرازق المدبر، یہ اسلوب حصر کا اسلوب ہے۔ یہ طلبۃ العلم یہاں موجود ہیں، سب جانتے ہیں حصر کا اسلوب۔ حصر کے اسلوب کا معنی یہ ہے کہ کفار کا عقیدہ تھا کہ اللہ ہی خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ ہی رازق ہے، اس کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں، اللہ ہی مدبر ہے، اس کے سوا کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، یہ سارے عقیدے انہیں دین اسلام میں داخل نہ کر سکے۔ ان عقائد کا حامل انسان اگر مسلمان ہوتا تو اللہ کے نبی نے ان سے قتال کیوں کیا؟ لڑائی کیوں لڑی ان سے؟ ایک بار نہیں، بار بار لڑی، کیوں؟ حالانکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اور اللہ ہی تدبیر کرنے والا، اسی کے فیصلے صادر ہونے والے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ مگر یہ سارے عقیدے ان کو دین اسلام میں داخل نہ کر سکے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھیں ان کا خالق کون ہے، انہیں کس نے پیدا کیا؟ جواب دیں گے صرف اللہ۔ مزید فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھیں آسمانوں کا خالق کون، کہیں گے اللہ۔ زمینوں کا خالق کون، کہیں گے اللہ۔ اور جو شیخ نے آیت ذکر کی ہے اس میں 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ ان 4 چیزوں کے بارے میں کفار قریش کا عقیدہ کیا تھا، ابو جہل کا عقیدہ کیا تھا، ابو لہب کا عقیدہ کیا تھا، عتبہ اور شیبہ کا عقیدہ کیا تھا، جن سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے قتال کیا تھا۔ نمبر 1، قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے کہو تمہیں کون روزی دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے، یعنی آسمانوں سے پانی برسانے والا کون ہے اور زمین سے اناج پیدا کرنے والا کون ہے، پوچھو ان سے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، امن یملک السمع والابصار، تمہارے کانوں اور تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے؟ یہ 2 اعضاء تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان دونوں اعضاء کا مالک کون ہے؟ اور تیسری چیز وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون نکالتا ہے زندوں کو مردوں سے
اور مردوں کو زندوں سے۔ ایک مردہ شے سے زندہ کرنے والا کون ہے؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ یہ پانی کا قطرہ ایک مردہ شے، اور اللہ رب العزت مراحل کے ساتھ حیات پیدا کر کے ایک انسان یا جانور پیدا کرتا ہے، اور اچھے خاصے چلتے پھرتے انسان کو موت دے دیتا ہے۔ یہ موت دینا اور مردہ سے زندہ کرنا کس کے اختیار میں ہے؟ یہ تین چیزیں ہو گئی، اور چوتھی چیز من یدبر الامر، اس پورے کائنات کے جتنے امور ہیں ان کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ آسمان سے بارش کا ایک ایک قطرہ اتارنے والا کون ہے؟ زمین سے اناج کا ایک ایک دانہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ درخت سے ایک پتے تک کا جھاڑنے والا کون ہے؟ ان سے پوچھو، چار امور۔ فسیقولون اللہ، یہ کہیں گے صرف اللہ اور کوئی نہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اس کے باوجود اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان سے قتال کیوں کیا؟ لڑائی کیوں کی ان سے؟ اس لیے کہ ان کی توحید عبادت میں خلل تھا۔ ایک ہے توحید ربوبیت، یہ ساری باتیں ربوبیت کی ہیں، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مدبر ہے، یہ ساری باتیں توحید ربوبیت، اس میں پختہ تھے، اس کے قائل تھے، کوئی خلل نہ تھا، مگر پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا۔ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ خالی توحید ربوبیت پر ایمان کافی نہیں، آج اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی توحید کو بھی ربوبیت کے پیرائے میں پیش کیا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی بڑے بڑے واعظین اور خطباء کیا کرتے ہیں؟ لا خالق الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی مدبر نہیں۔ یہ ترجمہ غلط ہے، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ یہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں، اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ یہ واعظین اور یہ جو مولوی ہیں آج کے دور کے، حقیقت سے آپ کی توجہ ہٹا رہے ہیں۔ پاکستان ہندوستان میں ایک بڑی جماعت لوٹے اور بسترے لے کر گھومتے، وہ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا یقین، سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ ترجمہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا۔ یہ مفہوم آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، لا الہ الا اللہ، تم سے تو اچھے وہ کفار قریش تھے جن کو اس کلمے کا فہم صحیح آ گیا۔ جب اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اقرار کرو لا الہ الا اللہ کا، انہوں نے کیا کہا؟ اجاعل الآلہۃ الہ واحدہ، یہ کیسی دعوت ہے؟ اس نے تو سارے معبودوں کو ایک کر دیا۔ یہ ان کا فہم صحیح تھا ان کا۔ اگر یہ کلمہ ہم مان لیں تو سارے معبود باطل، صرف ایک اللہ کو سچا معبود ماننا پڑے گا۔ انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن فہم صحیح تھا۔ لیکن جو شخص قبول کر کے اپنا فہم غلط رکھے، کیا فیصلہ کرو گے اس کے بارے میں؟ یہ ترجمہ غلط ہے۔ اور امام صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ کفار قریش نے اس تعلق سے ان میں کوئی خلل نہیں تھا۔ خالق اللہ، رازق اللہ، مالک اللہ، آنکھوں اور کانوں کا مالک اللہ، روزی دینے والا اللہ، بارش برسانے والا اللہ، زمین سے اناج پیدا کرنے والا اللہ۔ لیکن آگے پڑھیے،